بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ماہر پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ہارر سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی سٹوری انتہائی سنسنی خیز اور ڈراؤنی ہے، جو ملکہ کوثار مری سے تعلق رکھتی ہے، جس کے گھنے جنگلوں اور گھومتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے قصبے میں تقسیم ہند کے وقت سے ہی ایک فیکٹری موجود ہے جو المناک واقعے کے بعد بند ہو گئی تھی۔ البتہ مقامی لوگ اسے آسیب زدہ قرار دے چکے ہیں۔ اس ویران اجاڑ فیکٹری نے ایک میاں بیوی کی زندگی پر کیا اثرات ڈالے، آئیے اسد کی زبانی سنتے ہیں۔ رات کا وقت تھا جب میری بیوی ستارہ کو لیبر پین شروع ہوئی تو اس کے کراہنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ درد سے دوہری ہو گئی۔ مجھے حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا کہ اسے اسی وقت ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ صبح ہونے میں کچھ وقت تھا، لیکن میں انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً بستر سے چھلانگ لگائی اور اسٹور روم کی طرف بھاگا، جہاں پر بچے کے سامان کا بیگ پہلے سے ہی تیار کر کے میں نے رکھا ہوا تھا کہ اگر ایمرجنسی میں ہمیں چیزیں ڈھونڈنی نہ پڑیں۔ میں نے اسٹور روم سے بیگ نکال کر دروازے میں رکھا اور ستارہ کو تسلی دیتے ہوئے اٹھایا، پھر اسے سویٹر پہننے میں مدد دی اور گرم شال اوڑھنے کو دی۔ اس کے بعد میں فوراً پورچ کی طرف بھاگا، گاڑی میں ایندھن اور ضروری چیزیں چیک کیں۔ دراصل میں مری کے قصبے چھانگا گلی میں رہتا تھا، جو مری سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مجھے اس سرد برف باری کی رات میں ستارہ کو لے کر مری کے جنرل ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ رات کے اس پہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن گھر میں رہنا تو مزید خطرے کو دعوت دینے والی بات تھی، کیونکہ بچے کی ڈیلیوری نارمل نہیں تھی اور ڈاکٹر نے ستارہ کو بڑا آپریشن بتایا تھا۔ چونکہ یہ میرا پہلا بچہ تھا، اس لیے میں یہاں کسی دائی سے کیس کروانے کے حق میں نہیں تھا۔ حالانکہ اس ویکنڈ پر شدید برف باری کی پیشن گوئی ہو چکی تھی اور ایسے میں برفانی پہاڑی علاقوں میں لیٹ نائٹ سفر سے منع کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی تھیں، لیکن میری مجبوری تھی۔ مجھے ہر صورت میں اس خطرناک موسم کو خاطر میں لائے بغیر اپنی بیوی کو لے کر نکلنا تھا، اور اس مقصد کے لیے تمام احتیاطی اقدامات میرے ذہن میں تھے۔ گاڑی کا اضافی ایندھن میں نے ڈگی میں رکھ لیا، پھر میں نے پہیوں پر زنجیر باندھی تاکہ گاڑی برف پر نہ پھسلے۔ برف باری سے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ موجود رہتا ہے، اس لیے اضافی گرم کپڑے، خشک خوراک، گرم پینے کے پانی کی بوتل اور کمبل گاڑی میں رکھا۔ ریسکیو حکام اور ہنگامی امدادی اداروں کے رابطہ نمبرز احتیاطاً فون میں درج کیے تاکہ بوقت ضرورت مدد طلب کی جا سکے۔ اپنی طرف سے تمام ضروری اقدامات کرنے کے بعد میں ستارہ کو سہارا دے کر گاڑی تک لایا اور پچھلی سیٹ پر اسے لٹا دیا اور اس کے اوپر کمبل دے دیا، اور پھر میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی۔ دانے دار برف باری کی وجہ سے مری کی سڑکوں میں پھسلن تھی۔ حالانکہ برف باری کے بعد سڑک پر سے برف ہٹا دی گئی تھی، لیکن پھسلن ختم نہ ہوئی، تو میں نے احتیاطاً اپنی گاڑی کو پہلے گیئر میں رکھا۔ مجھے گاڑی چلاتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا کہ بیک مرر میں سے میں نے ستارہ کو دیکھا، جو اب اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور وہ ہلکی ہلکی درد سے کرا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا ستارہ؟ میں نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا تو اس نے آہستہ سے کہا، ہاں بس گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اللہ خیر کرے گا، تم پریشان نہیں ہونا، بس ابھی ہم ہاسپٹل پہنچنے ہی والے ہیں۔ میں اسے تسلی تو دے رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل بھی ڈر رہا تھا، کیونکہ برف باری میں شدت آ گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دھند اور بارش بھی شروع ہو گئی۔ پہاڑ کی چوٹی پر آباد مری کے یہ علاقے برف باری سے اٹے ہوئے تھے، اور ایسے وقت میں سڑک پر سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، لیکن میری مجبوری تھی، اس لیے میں نے جلدی پہنچنے کی غرض سے شارٹ کٹ لیا۔ اس سڑک کے دو طرفہ درخت برف کی چادر لے کر ایسے کھڑے تھے جیسے سفید دیو کھڑے ہوں۔ اس راستے پر ایک تو اندھیرا بہت زیادہ تھا، دوسرا سڑک پر کوئی دوسری گاڑی بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔
ستارہ کی دبی دبی کراہیں اب تیز ہو گئی تھیں۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتی کہ اسد ہم کب پہنچیں گے، تو میں ہر بار اسے تسلی دیتا چلا جاتا۔ میں اب گاڑی بھی ذرا سپیڈ سے چلانے لگا کہ اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک کالے سیاہ رنگ کا کتا آ گیا، تو میں نے زور سے بریک لگائی تو ستارہ کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ تو میں نے مڑ کر ستارہ کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پریشانی سے سر ہلایا، لیکن جب میں نے آگے مڑ کر دیکھا تو اب مجھے گاڑی کے آگے وہ سیاہ رنگ کا کتا نظر نہ آیا۔ تو میں نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ پریشانی میں ڈوبی ہوئی آواز میں ستارہ نے کہا، کیا ہوا اسد؟ تو ستارہ کے سوال پر میں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، میں ابھی اتر کر دیکھتا ہوں، تم پریشان نہیں ہونا۔ میں گاڑی سے نیچے اتر گیا اور گاڑی کو چیک کرنے لگا، لیکن کوئی فنی خرابی نہیں تھی۔ آس پاس دور دور تک کسی مکینک یا ورکشاپ کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ البتہ سڑک سے ہٹ کر مجھے ایک فیکٹری کی بلڈنگ دکھائی دی، جس کی سیکنڈ فلور کی کھڑکی روشن دکھائی دے رہی تھی۔ شاید یہاں کوئی رہتا ہو، ورنہ تو یہ فیکٹری تقسیم ہند کے بعد سے بند چلی آ رہی تھی۔ یا خدا، کیا کروں؟ ایک دم بارش بھی تیز ہونے لگی۔ میں نے زندگی میں خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا جتنا اس وقت کر رہا تھا۔ میں گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گیا تو میں نے تھوڑی دیر بعد ہی محسوس کیا کہ گاڑی کا ہیٹر بھی کام نہیں کر رہا، اور اب گاڑی میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہونے لگی ہے۔ تو میں نے کئی بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو اتنے میں ستارہ کی درد سے کرلاتی آواز آئی، اب کیا ہوگا اسد؟ ہم تو پھنس گئے ہیں یہاں۔ لیکن اسے تسلی دینے کے لیے میرے پاس تو اب الفاظ بھی نہیں رہے۔ گاڑی میں سردی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب اس میں بیٹھنا ممکن نہیں رہا۔ میں ستارہ کے لیے بے حد پریشان ہو گیا۔ ایک تو وہ درد سے لڑ رہی تھی اور دوسرا ٹھنڈ سے کپ کپا رہی تھی۔ اس سڑک پر گاڑی میں رات گزارنا ناممکن بات تھی۔ گاڑی سے نکلنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ اچانک میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس فیکٹری کے اندر چلے جائیں، شاید یہاں پر رہنے والی کوئی فیملی ہماری مدد کر سکے۔ میں نے لیبر پین سے لڑتی اپنی بیوی ستارہ کو برساتی دی اور پھر فیصلہ کن انداز میں اسے لے کر فیکٹری کی طرف بڑھا۔ فیکٹری کے آگے لگا ہوا لوہے کا جنگلہ ہٹا کر میں اندر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ستارہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر روکا۔ اسد، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے اسے تسلی دی کہ ہم فیکٹری کی طرف جا رہے ہیں، شاید ہمیں کوئی ہیلپ مل جائے۔ میری بات پر وہ خاموش ہو گئی تو میں اسے لے کر اس فیکٹری کے مین دروازے کے پاس پہنچا اور ہینڈل پر جوں ہی ہاتھ رکھا تو دروازہ خود بخود ہی کھلتا چلا گیا۔ تو یہ دیکھ کر مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کہ رات کے اس پہر یہاں رہنے والے لوگوں نے دروازہ کیوں کھلا چھوڑا ہے۔ یہ پہلا شک تھا جو میرے ذہن میں ابھرا ہی تھا کہ ستارہ کے ہانپنے کی آواز پر میں اسے لے کر اندر آیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے، میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی۔ جو ہی ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک بہت بڑا گول ہال تھا اور اس میں کمرے ہی کمرے تھے، البتہ اوپر والے فلور کی طرف جانے کے لیے سامنے کی طرف دائیں بائیں 2 زینے تھے۔ اب کی بار میں نے ذرا بآواز بلند آوازیں دیں کہ کوئی ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، تو مجھے ایسا لگا جیسے اوپر والے فلور کے دروازے ایک دم سے کھلے ہوں۔ تو میں سر اوپر کر کے دیکھنے لگا کہ شاید کوئی سامنے آئے۔ کافی دیر تک میں ایسی حالت میں کھڑا رہا لیکن سامنے کوئی نہیں آیا، البتہ کسی کے موجودگی کا احساس مجھے اور ستارہ کو اب واضح ہو رہا تھا، کیونکہ اوپر والے فلور میں ہلکی ہلکی روشنی بھی دکھائی دے رہی تھی اور یہی روشنی ہمیں سڑک سے باہر بھی محسوس ہوئی۔ تبھی میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ اب خدا جانے یہ فیصلہ درست تھا یا غلط، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ستارہ کو لیبر پینس تیز ہونے لگی تو میں اسے سہارا دے کر ہال والے کمرے کی طرف بڑھا جس کے دروازے سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں جب ستارہ کو لے کر اس کمرے کے اندر داخل ہوا تو یہاں پر مجھے ایک بیڈ نظر آیا، البتہ اس کمرے کی دیواریں سرخ رنگ کی تھیں۔ لوہے کے سٹینڈ پر مجھے سرخ رنگ کی چادر بھی نظر آئی اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کمرے میں انگیٹھی جل رہی تھی۔
جیسے کسی نے ابھی ابھی جلائی ہو۔ ستارہ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا تو میں نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ بیڈ کی چادر بالکل صاف ستھری تھی، اس پر مٹی کا مجھے کوئی ذرا دکھائی نہ دیا۔ یقیناً یہاں کوئی تو رہتا ہے، تبھی تو یہ کمرہ اتنا صاف دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے پھر اپنے آپ کو تسلی دی، لیکن اس کمرے میں عجیب گھٹن کا احساس ہو رہا تھا اور میرا دل بھی گھبرانے لگا، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ستارہ درد کی شدت سے چیخنے لگی تو میرے ہاتھ پیر پھول گئے، تو میں نے پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگائی۔ اس نے ذرا سا پانی پیا اور پھر تکیے پر سر رکھ دیا۔ کچھ کرو اسد، مجھ سے اب یہ درد برداشت نہیں ہو رہا۔ تو مجھے لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ ہاں میں کچھ کرتا ہوں، میں نے بوکھلاتے ہوئے اسے کہا اور پھر کمرے سے باہر آیا، لیکن ستارہ کی دلدوز چیخیں بلند ہی ہوتی چلی گئیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور پھر زور زور سے آوازیں دینے لگا، خدا کے لیے میری مدد کرو، میں بہت پریشان ہوں، کوئی ہے یہاں پر؟ میں ایک ایک کمرے میں جا کر دیکھنے لگا تو ہر کمرہ اس قدر پراسرار تھا کہ وہاں مزید دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ اس حال میں کم از کم 20 کمرے تھے۔ اچانک ہی ستارہ والے کمرے سے بچے کی رونے کی آواز آئی تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ میں الٹے پیروں ستارہ کے کمرے کی طرف بھاگا تو دیکھا ستارہ کے پہلو میں ایک نومولود بچہ لیٹا ہوا ہے اور ستارہ اب پرسکون ہے۔ میرے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ستارہ مسکرائی اور بولی، اللہ نے کرم کر دیا، بغیر آپریشن ہی اللہ نے بیٹی دے دی۔ تو میں ہکا بکا اس کے قریب گیا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز نے تو اس کا آپریشن ریکمینڈ کیا ہوا تھا۔ میں ابھی اسی مخمصے میں تھا کہ وہ بولی، اس خاتون کو کچھ دے دلا دیجیے گا، بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ تو میں اس کی بات پر حیران ہوا۔ کون خاتون؟ میں نے حیران ہو کر ستارہ سے پوچھا۔ ارے وہ ابھی تو کمرے میں موجود تھیں، کیا آپ نے ان کو باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو مجھے لگا ستارہ کچھ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ اس کمرے کا تو ایک ہی دروازہ تھا جس میں سے میں اندر داخل ہوا، اور میں نے یہاں سے نکلتے ہوئے کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ مجھے بدروحوں اور جنات پر کوئی خاص یقین تو نہیں تھا، لیکن میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ ستارہ بھی جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ یہاں پر کسی خاتون کی موجودگی کا ذکر کر رہی ہے جس نے اس کی ڈیلیوری میں ہیلپ کی، لیکن آخر وہ خاتون مجھے کیوں نظر نہیں آئی؟ میں نے حیرانگی سے سوچا اور پھر الجھی نظروں سے اپنی بیٹی کی طرف آیا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اسے اچھی طرح سے کپڑوں میں لپیٹا گیا تھا، جبکہ کپڑوں والی باسکٹ تو افراتفری میں کار میں ہی رہ گئی تھی۔ تو یہ کپڑے شاید اسی خاتون نے پہنائے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دے کر سوچا اور اسے دوبارہ ستارہ کے پہلو میں لٹا دیا۔ میں انہیں دیکھتا ہوں، تم پریشان نہیں ہو، میں نے ستارہ سے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ تو مجھے اچانک سیڑھیوں سے جاتی ہوئی سفید لباس میں ایک خاتون دکھائی دیں، تو میں تیزی سے انہیں آوازیں دیتے ہوئے ان کے پیچھے لپکا، لیکن انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور وہ آگے بڑھتی جا رہی تھیں۔ تو میں بھی تیزی سے سیڑھیوں سے اوپر ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا کہ اچانک مجھے ٹھوکر سی لگی اور میں منہ کے بل گرتے گرتے بچا، لیکن جوں ہی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ خاتون غائب ہو چکی تھیں۔ اوپر والے فلور پر پہنچ کر میں پریشان سا ہو گیا۔ مجھے روحوں، چڑیلوں اور جنات پر کوئی خاص یقین نہیں تھا، لیکن اوپر والے فلور کے حالات دیکھ کر میں حیران ضرور تھا۔ پورا فلور روشن تھا، لیکن یہاں کسی انسان کے رہنے کے شواہد نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہاں پر ہر طرف مٹی کا گرد و غبار اور گند ہی گند تھا۔ فیکٹری کی مشینیں اور کچھ فرنیچر جلی ہوئی راکھ کی صورت میں تباہ حال پڑا ہوا تھا۔ یہاں سے عجیب بدبو بھی آ رہی تھی۔ یہ سارا کاٹ کباڑ دیکھ کر میرا دل مکڑی کے جالے ہر سو لٹک رہے تھے، اور سائز میں کافی بڑی بڑی چھپکلیاں دیواروں کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی گھومتی نظر آ رہی تھیں۔ یہاں کی ویرانی دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ اچانک مجھے سامنے کمرے میں ایک سفید لباس پہنے خاتون دکھائی دیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے انہیں دوبارہ پکارنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ حالانکہ اس خاتون کی میری طرف کمر تھی، لیکن اس کے باوجود میں ڈر گیا۔
میں فوراً سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا۔ جوں ہی میں اتر کر آخری سیڑھی پر آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اوپر والی سیڑھی پر کھڑا ہے، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ستارہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی اثناء میں مجھے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے ایک دم گھبرا کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اس حال میں سے کسی کے قدموں کی چلنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سارے لوگ چل پھر رہے ہوں۔ حتیٰ کہ مجھے اپنے قریب سے بھی کوئی گزرتا ہوا کسی ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوا تو میں گھوم کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور تبھی حال میں موجود تمام کمروں کے دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگے تو میری سانس پھولنے لگی۔ کئی دہائیوں سے بند اس فیکٹری میں کوئی تو گڑبڑ ہے، کوئی انسان ہوتا تو کب کا نظر آ جاتا، یہ تو کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ اتنے میں اوپر والے فلور پر میری نگاہ گئی تو وہاں پر لائٹیں جلنے بجھنے لگیں، حالانکہ وہاں پر میں نے کوئی بلب نہیں دیکھا تھا۔ میرے سر کے عین اوپر ایک بہت بڑا فانوس لگا ہوا تھا جو ایک دم سے روشن ہو گیا، حالانکہ اس میں بھی کوئی بلب نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ فانوس اب جلنے بجھنے کے ساتھ ساتھ ہوا میں لہرانے بھی لگا تو مجھے لگا یہ کسی بھی وقت میرے سر پر گر جائے گا، تو میں ایک دم سے ستارہ والے کمرے میں گیا تو ستارہ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر پریشان ہو گئی، تو میں نے اس سے کہا کہ فوراً یہاں سے نکلو۔ چلتے ہیں ناصد، پہلے آپ اس خاتون سے تو مل لیں، ان کا شکریہ ادا کر دیں اور کچھ پیسے بھی دے دیں۔ تو میں نے اسے غصے سے گھور کر کہا، ستارہ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلنے کی کرو، باہر بارش رک چکی ہے، نکلو فوراً۔ میں نے فوراً بچی کو اٹھایا اور ستارہ کو بھی اٹھنے میں مدد دی، اور پھر اسے لے کر میں ہال سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس ہال کے کمروں کے تمام دروازے ایک دفعہ پھر سے بند ہیں، جبکہ مین دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میں اس ہال میں داخل ہوا تھا تو وہ دروازہ میں نے بند کیا تھا، لیکن اب یہ کھلا ہے۔ لیکن میں نے اپنا خوف ستارہ پر ظاہر نہیں کیا اور اسے لے کر گاڑی میں بیٹھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فیکٹری پر ایک نگاہ ڈالی تو وہ مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اوپر والے فلور میں جو ونڈو سے روشنی آ رہی تھی اب اس میں بھی مکمل تاریکی تھی، لیکن اس کے باوجود ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت ساری آنکھیں ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہی ہوں۔ میں نے بسم اللہ کر کے گاڑی سٹارٹ کی تو اللہ کے حکم سے گاڑی سٹارٹ ہو گئی، تو میں نے شکر کے کلمے پڑھے اور گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ گھر آ کر بھی میں اس واقعے کے ٹرانس سے نہ نکل سکا۔ میں اس واقعے کو بھول جاتا، لیکن اگر کچھ انہونے واقعات میری بیٹی کے ساتھ شروع نہ ہوئے ہوتے۔ وہاں سے آنے کے فوراً بعد یہ بات میں نے محسوس کرنی شروع کی کہ میری بیٹی رانیہ اگر شدت سے رو رہی ہوتی تو ایک دم چپ کر جاتی۔ اکثر رات کے وقت اس کا دودھ سے بھرا ہوا فیڈر تیار ہوتا، جبکہ وہ فیڈر نہ میں نے بنا کر رکھا ہوتا نہ ہی ستارہ نے۔ اس کے علاوہ اگر کبھی اس کی نیپی گیلی ہو جاتی اور ستارہ کو آنے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو اس نے صاف ستھری نیپی پہنی ہوتی۔ ستارہ نے دبے دبے انداز میں کئی بار مجھ سے اس معاملے پر ڈسکس کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اسے خاموش کروا دیتا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک کوئی پریشان کن صورتحال نہیں ہوئی تھی، لیکن جوں جوں ستارہ بڑی ہو رہی تھی تو میری فکر مندی بھی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ بیٹی کی ذات تھی اور اسے کل بیاہ کر بھی جانا تھا۔ لیکن جو کچھ ہم دونوں میاں بیوی دیکھ رہے تھے اس میں تو مجھے لگتا یہی تھا کہ اگر یہ صورتحال اس کے ساتھ ہمیشہ رہی تو کیا ہوگا، کیونکہ میری بیٹی رانیہ اکثر اکیلے کمرے میں کسی سے باتیں کر رہی ہوتی تھی۔ ہم نے کئی بار اسے کمرے میں اونچے اونچے کہکے لگاتے ہوئے بھی سنا، اور جوں ہی ہم دونوں میاں بیوی اندر اس کمرے میں جاتے اور پوچھتے کہ تم کس سے باتیں کر کے ہنس رہی ہو، تو وہ باقاعدہ ہاتھ کے اشارے سے کہتی انو سے باتیں کر رہی ہوں، یہ میری بہت اچھی دوست ہیں۔ تو ہم کمرے میں چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے ہوئے دیکھتے، لیکن ہمیں تو کوئی بھی نظر نہ آتا۔ تو میں اپنی اس 5 سالہ بچی کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ بیٹا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تم آخر ہم سے کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ تو بچی میری طرف حیران اور پریشان نظروں سے دیکھتی کہ بابا مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟
وہ اس وقت بھی میرے ساتھ اس بیڈ پر موجود ہیں، یہ دیکھیں۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو ہم دونوں میاں بیوی کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ یہ انو تو جو بھی ہے میری بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے، اللہ غارت کرے۔ ایک دن ستارہ نے غصے میں آ کر کہا تو اسی وقت پورے گھر میں جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ کچن کے سارے برتن اڑ اڑ کر زمین پر گر کر ٹوٹنے لگے، کھڑکیوں کے شیشے چھناکے سے ٹوٹ گئے اور سارے گھر کے دروازے زور زور سے بجنے لگے کہ تبھی رانیہ نے بڑی معصومیت سے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، دیکھا نا، میری دوست کو آپ نے برا کہا تو اس کو غصہ آ گیا، آئندہ اس کو برا نہیں کہنا ورنہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ یہ ایک واضح دھمکی تھی اور ہم بحیثیت والدین اس کی بات پر تڑپ سے گئے۔ اس زلزلے سے پہلے ستارہ مجھے اکثر رانیہ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے کا کہتی تھی، لیکن میں ہمیشہ ٹال دیتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ معاملات کسی سائیکیٹرسٹ کا نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہوائی مخلوق سے ہے اور اس کا لنک اسی فیکٹری سے جڑا ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد ستارہ کو ایک چپ سی لگ گئی اور پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ کیوں نہ ہم اس معاملے میں کسی عامل سے رجوع کریں تاکہ ہماری بیٹی کی جان چھوٹ جائے۔ تو میں اپنا معاملہ لے کر مری کے ایک بہت ہی پہنچے ہوئے عامل کے پاس گیا اور ان سے ساری بات کی۔ لیکن جب میں گھر لوٹا تو ستارہ گیٹ پر کھڑی رو رہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر میں بدحواس ہو گیا اور دوڑتے ہوئے اس کے قریب آیا تو ستارہ چیخ کر بولی، پورے گھر میں رانیہ نہیں ہے، وہ کہاں چلی گئی؟ تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جانے کیوں اس وقت میرے ذہن میں بس یہی خیال آیا کہ اس ہوائی مخلوق کو ہمارا عامل کے پاس جانا اچھا نہیں لگا۔ میں الٹے قدموں گاڑی کی طرف بڑھا تو ستارہ بھی میرے ساتھ تھی۔ ہم دونوں ہی عامل کے پاس پہنچے اور انہیں ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے فوراً حساب کتاب کیا تو ان کے چہرے پر ایک گمبھیرتا پھیل گئی۔ پھر وہ اٹھے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنے گھر لے جاؤ۔ جب ہم لے کر انہیں اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے رانیہ کے کمرے میں جانے کا کہا۔ انہوں نے رانیہ کے بیڈ اور وارڈروب میں موجود وہ چڑیل اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے اسی فیکٹری میں جہاں پر وہ رہتی ہے۔ تو ان کی بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی رونے لگے کیونکہ رانیہ ہم دونوں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے عامل کو کہا کہ کسی بھی طرح کر کے ہماری بیٹی کو واپس لائیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس فیکٹری میں جانا ہوگا۔ تو ہم دونوں میاں بیوی انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس فیکٹری کی طرف بڑھے۔ جوں ہی میں نے گاڑی فیکٹری کے قریب روکی تو ستارہ ایک دم سے چیخی، وہ دیکھیں اسد، سامنے کھڑکی میں رانیہ کھڑی ہے۔ ستارہ کی بات پر میں نے فوراً نگاہ ادھر کی تو واقعی ہی رانیہ کھڑی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی تیزی سے گاڑی سے نکلے ہی تھے کہ اچانک عامل بابا نے ہم دونوں کو روک ڈالا اور پھر فیکٹری کے اندر داخل ہونے کی بجائے انہوں نے فیکٹری کے احاطے میں ہی ہم دونوں کو ایک دائرہ کھینچ کر کھڑا ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس دائرے میں سے نہیں نکلنا۔ اور پھر وہ خود بھی کچھ پڑھنے لگے ہی تھے کہ اچانک زوردار تیز آندھی چلنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں گے اور ہم منہ کے بھل زمین پر گریں گے۔ اچانک ہی ہمارے گرد رانیہ کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے ہمیں واپس جانے کا کہتی اور کبھی رونے لگتی۔ اچانک عامل بابا کی آواز آئی کہ تم آخر اس بچی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ تو وہ رانیہ کی ہی آواز میں بولی کہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں بھلا اس کا پیچھا کیوں چھوڑوں؟ تو تم ایسے نہیں مانو گی، عامل بابا نے غصے سے کہا تو وہ بھی غصے سے غرانے لگی۔ تو عامل بابا نے اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیا تو وہ رونے لگی اور روتے ہوئے منتیں کرنے لگی کہ پڑھنا بند کر دو، میرا دم گھٹتا ہے۔ لیکن عامل بابا نہیں رکے، پھر انہوں نے مٹی پر کچھ پڑھا اور ایک دم رانیہ کے اوپر پھینک دیا تو رانیہ زور سے چیخی
اور اس کے قریب سے کالا سا دھواں ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا، لیکن رانیہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تو عامل بابا نے فوراً رانیہ پر دم کیا ہوا پانی چھڑکا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آ گئی۔ ہم دونوں بھی بھاگتے ہوئے رانیہ کے پاس آئے اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اب تم دونوں کی بیٹی محفوظ ہے، اسے گھر لے جاؤ، اب وہ کبھی اس کا پیچھا نہیں کرے گی۔ تو ہم رانیہ کو لے کر خوشی خوشی گھر آ گئے۔ اس واقعے کے کچھ ماہ تو عافیت سے گزرے، لیکن میں نے ستارہ سے تو ذکر نہ کیا کیونکہ وہ اولاد کے معاملے میں کمزور دل تھی، لیکن خود میں اندر ہی اندر کوڑ رہا تھا کیونکہ وہ چڑیل، بدرو یا جنزادی جو بھی ہے آج بھی رانیہ کے ساتھ موجود ہے۔ میں اسے کئی بار رانیہ کے کمرے میں دیکھ چکا ہوں کیونکہ کھلی دھمکی اس نے مجھے رانیہ کی ہی آواز میں دی ہے کہ اگر اب میں نے اسے رانیہ سے جدا کرنے کی کوشش کی تو میں ہمیشہ کے لیے رانیہ کو ختم کر ڈالوں گی۔ اور اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے رانیہ کو پہلے الٹا اور پھر سیدھا کیا، گویا اس نے مجھے الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، لہٰذا میں خاموش ہو گیا۔ میں آج بھی اسے اپنے گھر میں رانیہ کے ساتھ چلتا پھرتا ہوا دیکھتا ہوں۔ رانیہ جب کمرے میں اکیلی ہوتی ہے تو اس کے ہنسنے بولنے کی آوازیں بھی مجھے سنائی دیتی ہیں۔ خدا جانے اس کی شادی کے معاملات کیسے حل ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن میرے لیے فی الحال یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کے ساتھ اس کمرے میں رہنے والی وہ مخلوق اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کبھی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ باقی بے حیثیت والد، میں اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں۔ تو یہ تھی ویورز آج کی سچی سنسنی خیز خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے مجھے بہت قیمتی لگتی ہے۔ اگر ہماری کہانیاں آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل ہارر سٹوری ود ماہر کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر ایسی مزید سچی کہانیوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔